اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ یہ قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران کے 14ویں رکوع میں آیت نمبر 136 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب بہت ہی اچھا ہے۔ یہ جنت کی جو نہریں ہیں 4 قسم کے ہیں۔ انہار من ماء غیر آسن، ایسی پانی کے نہر ہے جو کبھی سڑنے والا نہیں، بدبو نہیں آئے گی۔ نہر دوڑنے والے پانی کو کہتے ہیں، اور یہی پانی انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ کبھی نہیں پیتے ہیں۔ کون سی زمانے میں ہے، کون سے دماغ بن گیا ہے، انگریز نے ایسا محنت کیا کہ اس پانی کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ پانی اللہ بیان کر رہا ہے بہنے والا پانی، اور آج تک ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اسی کو پیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے لیے ہے، جسم کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو خیر، قسمت اپنی اپنی ہے، اعمال ویسے ہیں تو اس کے جزا بھی ویسے ہی مل رہے ہیں۔ جنت میں بہنے والا پانی، نہر کے پانی اللہ ذکر کر رہا ہے۔ پھر ایک ہے انہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہر۔ اب شراب بولیں گے تو یہاں جو بکتا ہے نہیں منی پنٹا میں، وہیں ذہن دوڑ کے جائے گا۔ من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی صفت بیان کیا ہے کہ ایسی شراب جو پینے والے کو لذت دے، مزہ محسوس کرے۔ ان لوگوں سے پوچھو جو جا کے پیتے ہیں وہاں شراب برانچ میں، ان کو مزہ ملتا ہے، محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا کسی کو۔ وہ پیتے ہی وہ کون سی دنیا میں چل جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، تب مزہ کیا ملے گا؟ پینے کے بعد لذت ملا کہاں؟ یہ تو کیچڑ میں بھی پڑ گیا ہے تو پڑ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہم کیچڑ میں ہیں، اس کو اپنے پتہ نہیں ہے تو مزہ کہاں سے آئے گا؟ اور یہ جو شراب بیان ہو رہا ہے، ایسی شراب جس کے پینے میں لذت محسوس کرے گا، دماغ سینٹر میں رہے گا۔ کیسے بولے اسے بکتا نہیں پھرے گا، سینٹر میں رہے گا دماغ، لذت محسوس کرے گا۔ اور ہے دودھ کی نہر، یہاں اوریجنل دودھ ملتا نہیں، وہاں نہریں بہیں گی۔ یہ اللہ کی قدرت کے کرشمہ ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یار ہم کو 1 لیٹر یہاں اوریجنل دودھ نہیں ملتا ہے، سب ملاوٹ مکسچر، وہاں نہریں بہیں گی۔ اللہ اس پر قادر ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں، یورپ والا مزاج ہوتا ہے، تو اٹھ پٹانگ بکتے ہیں، اللہ سے ان کو تعلق لگاؤ محبت کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ کی قدرت بیان کریں گے نہیں، تو ان کو بھروسہ یقین ہوتا نہیں، اور کچھ غلط سلط الفاظ بک دیتے ہیں۔ ان کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بتا دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی تھا نوجوان، یورپ والا مزاج، تو کہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی، تو کہہ رہا ہے، اولی کر رہا مذاق، حضرت دعا کرو میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے۔ تو یہ حکیم الامت جو ہے نا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا جلالی قسم کے آدمی ہیں، اور بزرگ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا ولی کوئی نہیں تھا۔ 1800 کتاب انہوں نے لکھی ہے، 1800 کتاب لکھی ہے، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، وہ لکھے ہیں۔
ہم لوگوں کے پاس پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے، وہ لکھے ہیں کتاب 1800 کوئی معنی رکھتا ہے، اس نے مذاق کر دیا کہ دعا کرو میرا بیٹا پیدا ہو جائے۔ تو بولے کہ شادی ہو گئی ہے؟ تو کہا نہیں۔ دیکھنے کیسے مذاق کر رہا ہے، وہ جلالی قسم کے آدمی تھے، جلال میں آ گئے۔ کہا شادی نہیں ہوئی، اور کہہ رہا ہے دعا کرو کہ بیٹا پیدا ہو جائے۔ تو پہلے شادی کر، اس کے بعد دعا کرنے کے لیے بولنا۔ کہا شادی کرنے کے بعد دعا کہی گو، ہم لوگ دونوں میاں بھی محنت کریں گے، ہو جائے گا۔ ارے اللہ سے تم دعا کرو کہ پہلے ہی پیدا کر کے دکھائے، کیا پہلے پیدا نہیں کر سکتا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا غصہ آیا، جلالی قسم کے آدمی تھے، اور اس نے اللہ کی شان میں یوں بے تکا بات، بے جوڑ بات کر دیا۔ جلال میں آئے، کہا کہ یاد رکھ میں دعا کرتا ہوں بغیر شادی کے بچہ پیدا ہوگا، لیکن تکلیف تجھے برداشت کرنی ہوگی، تکلیف تجھے برداشت کرنی ہوگی۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگ گیا، یہ مذاق سمجھ رکھا ہے، اللہ کی شان میں کیسے کیسے بک دیا۔ بس بغیر شادی کیے اللہ تجھے بیٹا دے گا، لیکن ساری تکلیف تجھے برداشت کرنی ہوگی۔ تو یوں مذاق نہ کیا کرے دین کے معاملے میں۔ تو بتا رہا ہوں میں اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کا ڈر خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے بتا رہے ہیں۔ جنت ہے اور وہاں پہ انتظامات ایسے ہیں، آپ سوچیں گے کیسے ہو جائے گا۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں، ہوا ہے نہیں، ہوا جو سانس ہم لوگ لے رہے ہیں، فری ہے نہیں، انلمیٹڈ ہے۔ نہریں نہیں، نہروں کے باب چل رہا ہے ہر وقت۔ تو جو اللہ اس کو چلا رہا ہے، کیا اس کے لیے دودھ کی نہریں بہانا مشکل ہے؟ شراب کی نہریں چلانا جنت میں مشکل ہے اس کے لیے؟ دیکھیے چل رہا ہے نا ہوا، ہر جگہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، کبھی بند ہوتا ہے کہیں؟ تو یہ ہوائیں چل رہی ہیں انلمیٹڈ، ویسے ہی دودھ کی نہر چلیں گی جنتیوں کے لیے، گھبرائے نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اتنا خوش تم میں سے وہ شخص بھی نہ ہوگا جو اپنی سواری پر ایک چٹیل میدان میں جا رہا ہو، ریتیلے میدان میں، ریگستان جس کو کہتے ہیں، جنگلوں میں چلو ریگستان کا علاقہ ہو، بتا رہے ہیں، پھر وہ سواری گم ہو گئی ہو، اور اس پر اس کا کھانا پانی، سفر کا راستہ، خرچہ سب اسی میں ہو، اور وہ گم ہو جانے کے بعد وہ آدمی خوب تلاش کیا، نہیں ملا، لاسٹ میں نا امید ہو کر، مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، اور وہ اسی مایوسی کی حالت میں خاموش غمزدہ پڑا ہوا ہے کہ اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی، اونٹ۔ اس نے اس کی رسی پکڑی، اور خوشی کی زیادتی کے سبب اس کے منہ سے یہ غلط الفاظ نکل گئے ہوں کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203، حدیث نمبر 1016، مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383، حدیث نمبر 2207۔ یہ بتا رہے ہیں اس میں کہ جس طرح اس کو سواری ملنے پر خوشی حاصل ہوئی ہے اور زبان سے الٹے الفاظ نکل گئے ہیں، کیا اس کی خوشی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اسی طرح جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی بخشنے والا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم لوگ توبہ کریں، معافی مانگیں، تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، میرے سامنے مانگ رہا ہے، معافی کی طلبگار ہے۔ دیکھو اس نے یہ خوشی کے مارے الفاظ، کفری الفاظ بک دیے ہیں۔ کیا کہہ دیا؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا پروردگار ہوں۔ یہ خوشی کی زیادتی کی وجہ سے الفاظ کہنا کچھ اور چاہتا تھا، لیکن کہہ کچھ اور دیا۔ کافر نہیں کہلائے گا یہ، سمجھ رہے ہیں؟ کہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن زبان سے کچھ اور نکل گئے، تو اس امت کہتے نا کہ یہ کافر ہو گیا، یہ اختیار سے باہر ہے، اختیار سے باہر ہے۔ خوشی کے مارے ایسا کہا گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں بتا رہا ہوں
تو اگر وہ کافر ہو جاتا ہے تو نبی بولتے نہیں اس میں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، کافر نہیں ہوگا، اختیار سے باہر اس کے الفاظ نکلے ہیں۔ قرآن کریم کے 14ویں پارہ میں سورہ نحل کے 15ویں رکوع میں آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برا کام کیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لیے، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ کوئی انسان اگر اپنی خطاؤں پر دیانتداری سے نظر ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ کوئی ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کی گناہ لوگوں کے نظروں کے سامنے آ گیا، چھپا نہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، اور کسی کا چھپا ہوا ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ ورنہ گناہ گار ہر کوئی ہے، سوائے نبی کے گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہو سکتا، سب کے سب گناہ گار ہیں۔ تو حقیر دوسروں کو نہیں سمجھنا ہے۔ میں بتایا تھا نا کل حدیث، اگر اللہ فرما رہا ہے انسانوں سے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو دوسری امت پیدا کروں گا، دوسری مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور پھر ہم سے معافی مانگیں گے۔ تو یہ گناہ کریں گے ہی، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ تو اچھا گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا ہو، معافی مانگتا ہو اللہ سے۔ قرآن کریم کے 8ویں پارہ میں سورہ انعام کے 14ویں رکوع میں آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ میرے رب نے ہر قسم کے خواہش حرام کر دیے ہیں، چاہے وہ علی الاعلان ہو یا مخفی طور پر ہو۔ فرمایا کہ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں ضرور ان کو اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ ظاہر ہو یا مخفی ہو۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ للکار کر کہتا ہے، کسی میں ہمت ہو تو ہم کو روک کے دکھائے۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سے شرماتا ہے کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، حالانکہ اس کو خدا سے شرمانا چاہیے تھا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے 5ویں پارہ میں سورہ نساء کی آیت ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم۔ یہ لوگ آدمیوں سے شرماتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں گناہ کرنے میں، اور اللہ سے نہیں شرماتے حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ حالانکہ اس کو اللہ سے شرمانا چاہیے تھا، دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن خدا تو دیکھ ہی رہا ہے۔ ان دونوں قسم کے گناہوں سے توبہ کر لو، انہیں بھی چھوڑو اور انہیں بھی چھوڑو۔ بڑے پیر صاحب خواجہ بغداد سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، فیوض یزدانی کتاب کا نام ہے، 5 کتابیں لکھی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، پڑھیں گے کہاں سے، ایسی ہماری حالت ہے۔ وہ لکھتے ہیں فیوض یزدانی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے دروازے کو بند کرتا ہے اور پردے ڈال لیتا ہے اور مخلوق سے چھپ کر خلوت میں حق تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ حقیر مجھ کو سمجھا ہے، سب سے زیادہ کمتر تو نے مجھے سمجھا ہے۔ فیوض یزدانی صفحہ نمبر 66 60 پر 6 مجلس نمبر 9، یہ کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ کہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے، دروازے لگا دیا، پردے لگا دیا، کھڑکیاں بند کر دیا اور گناہ شروع، تو اللہ فرماتا ہے کہ تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ بیکار مجھے سمجھا ہے، سب کے لیے تو بند کر دیا، میرے لیے کیا کیا ہے، میرے واسطے کیا کیا، آدمی آنا دیکھیں بول کے دروازہ بند کیا،
ادھر سے کوئی روزن سے نہ دیکھ لے، کھڑکی بند کیا ہے، میرے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا بھی ضرورت نہیں۔ تو گناہ وہاں کر جہاں میں دیکھ نہ سکوں، اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ خدا کی نظر نہ پڑتی ہو، اس لیے گناہ ہی کرنا چھوڑ دے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم نام لیتے ہیں اور کام کسی اور کے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، ربنا حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا وآله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔